تو ہم بھی یہی کہتے ہیں منکرین حدیث سے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہم تک پہنچا، حدیث میں محدثین نے یہ احتیاط کی ہے، عام حالات میں جب کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے کہ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں، آپ اس کی خبر پر یقین کرو نہ کرو عمل ضرور کرتے ہو کہ یار میں نہیں جا رہا فی الحال صدر، آپ اس کو جھوٹا قرار نہیں دیتے. لیکن حدیث میں احتیاط یہ کی گئی ہے کہ جب تک اس آدمی کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو جھوٹا ہی سمجھیں گے، کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے نا. لہذا سند کی بحث ہوتی ہے، بھئی امام بخاری سے نے جس سے سنا وہ راوی کیسا ہے، اس نے جس سے سنا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے. تو جب تک جرح نہ ہو جائے، راویوں کا نیٹ اینڈ کلین ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے. لیکن جب ثابت ہو گیا تو ظنی تو اب بھی ہے، کیونکہ ایک کی خبر بھی نہیں ہے، خبر در خبر در خبر، تو ظنی تو اب بھی ہے لیکن اس پر عمل واجب ہے. کیونکہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے، اگرچہ وہ ظنی ہو لیکن جب تک اس کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو اس پر عمل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے یقینی ہے. لیکن اس کی ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک انتہا تو یہ ہے کہ حدیث کو ظنی ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں. دوسری انتہا بھی ایک اور ہے، وہ یہ کہ حدیث ظنی ہے مگر اس کو قرآن سے آپ نے بڑھا، اگر وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے تو آپ نے قرآن پر اس کو ترجیح دے دی. یہ آج کل کے اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں ہر حدیث کو مانتے ہیں، حدیث وہ قرآن کو نہیں مان رہے ہوتے. ایسے موقع پہ امام ابو حنیفہ کو جو آدھی سے زیادہ دنیا نے فالو کیا نا، اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے اصول بڑے خاندانی ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ متواتر حدیث کے خلاف یا قرآن کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، جب تک کہ اسی تواتر سے ثابت نہ ہو، جب تک اتنے ہی تواتر سے ثابت نہ ہو. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چمڑے کے موزے پہنے تو ان پر مسح کیا. امام ابو حنیفہ تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے موزے پر مسح کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، حالانکہ صحیح حدیث پہنچی تھی. کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پاؤں کیا کرو؟ دھو. لیکن امام حنیفہ تک ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، موزوں کے مسح کے جائز ہونے کی اتنی حدیثیں پہنچ گئیں. پھر امام صاحب نے کہا ما قلت بالمسح علی الخفین، میں نے اس وقت تک موزوں پہ یعنی خفین پر مسح کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا حتی ظہر لی مثل ضوء النہار، جب تک کہ اس کا جائز ہونا سورج کی روشنی کی طرح میرے سامنے ثابت نہیں ہو گیا. اتنی حدیثیں میرے تک پہنچ گئیں کہ جیسے چڑھتے سورج کو دیکھ کے یقین ہوتا ہے کہ یہ ہے، ایسے یقین ہو گیا واقعی نبی نے موزوں پر مسح کیا ہے. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا، کیونکہ بہت کثرت سے روایتیں جن میں آتا ہے نا آپ نے خفین پر مسح کیا. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب اگر ایک دو حدیثیں ہوتی نا موزوں پہ مسح کی، چاہے وہ بخاری کی ہوتی چاہے وہ مسلم کی، امام حنیفہ نے فتویٰ نہیں دینا تھا. کہتے نہیں بھائی تواتر جب تک اتنا، کیونکہ ہمیں اب کوئی ایسے موقع پہ کوئی یہ شخص یہ اعتراض کرے یار تم نبی کے حکم کو چھوڑ رہے ہو، امام حنیفہ پہ کوئی طنز کرے، وہ کہیں گے یہ نبی کا آرڈر ہے یا نہیں ہے، یہ 100% یقینی نہیں، یہ تو فلاں نے بیان کیا، فلاں سے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. نبی کا آرڈر ہونا 100% ثابت تو ہو جائے پھر ہم مانیں گے اس کو، ثابت نہیں. اس کے مقابلے میں یقینی خبر قرآن ہے جو پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب آج کل کے اسکالر کیا کرتے ہیں، اصول گئے تیل لینے. اصول کہاں گئے؟ تیل لینے. بخاری میں چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 16 یہ دیکھو. اسی وجہ سے چاروں اماموں نے جو موزوں پر مسح کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا اس میں کچھ شرطیں لگائی ہیں. عام موزوں پہ مسح کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی قرآن کو جو چھوڑا جائے گا نا، قرآن میں تو دھونے کا حکم ہے جو یقینی ہے، اس یقینی حکم کو ہم جب چھوڑیں گے
تو ان حدیثوں کی بیس پہ چھوڑیں گے ان موضوعوں کی بیس پہ جن کے مسا کا جائز ہونا بھی حدیث سے یقینی طور پہ ثابت ہے. یہ والے موزے کمبخت, یہ موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں, تو ان پہ مسا کے جائز ہونے کی حدیث کہاں سے لاؤ گے آپ؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ نے اگر کورڈ پاؤں کو مسا کرنے کا جائز قرار دینا ہے, وہ شرطیں نہیں لانی جو نبی کے دور میں جو شرطیں تھیں. نبی کے دور میں موزے میں سب سے بڑی شرط پتہ ہے کیا تھی؟ صحابہ جو موزے پہنتے تھے یا نبی, وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. انہیں پہن کے جوتے پہننے کی ضرورت نہیں, انہیں پہن کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے صحابہ کرام. اس لیے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, الگ الگ سب نے شرطیں بیان کی, لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ اتنے موٹے یا اتنے ہوں کہ ان کو پہن کر آپ لمبا سفر کر سکتے ہو. آج ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کیا کیا, عام موزے چڑھاؤ مسا کرو, کہ موزے آتا ہے موزے آتا ہے. تو لفظ سے تھوڑی دھوکا کھانا ہے آپ نے. ایسے تو کوئی ٹیشو پیپر پاؤں پہ باندھ لے, کورڈ ہی کرنا ہے نا, تو ٹیشو پیپر باندھ لو ربڑ سے, اس کے اوپر مسا کر لو, تو کورڈ ہونا کافی تھوڑی ہے. وہ موزے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہو, یہ والے ساکس جوتوں کی جگہ استعمال نہیں ہوتے. اب کوئی ہمیں بار بار لوگ چیلنج کرتے ہیں, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے. او بھائی قرآن میں دھونے کا حکم ہے, جب تک یقینی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی اس قرآن کے حکم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا. اور یہ عام موزے تو آپ نلکے کے نیچے رکھو تو پورا پاؤں ویسے ہی گیلا ہو جاتا ہے. وہاں تو ضرورت تھی پاؤں دھونے کے لیے موزہ اتارنا پڑ رہا تھا, یہاں تو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام موزے کے پہنے ہوئے پورا پاؤں دھو سکتے ہو آپ. وہاں تو اس لیے کہ یار اتارنا پڑے گا اس کو, شریعت نے کہا اتارے بغیر ہی کر لو, چلو اسی پہ مسا کر لو, اللہ قبول کر لے گا.